بلاکاری حکیم خلیل اتاری صاحب کی جانب. خلیل بھائی جلدی جو ہے نا وہ مشورے اور نسخے جو بھی ہے آپ بتا دیں, ناظرین بھی ریڈی اسٹڈی رہیں, تیار رہیں, غور سے سنیں اور توجہ سے سنیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے دل کے حوالے سے جو سوال ہوا تھا, دل میں جیسے دل بڑھ گیا ہے, دل میں تکلیف وغیرہ ہے, تو اس کے لیے آپ باقاعدہ جو ہے کسی طبیب کو دکھائیں, اللہ کریم آسانی فرمائے, شفا عطا فرمائے. روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں, 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے دل پر سینے پر دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو جتنے بھی دل کے امراض ہوں یا سینے کے امراض ہوں تو اس اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. روزانہ اس کو کر لیں, اول آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں, اور باقی باقاعدہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروا کر اس کا باقاعدہ علاج کروائیں. اللہ کریم آسانی فرمائے. باقی پنیر کے حوالے سے سوال ہوا تھا, پنیر جو ہے یہ خارش وغیرہ کے لیے مصفی خون اس کو کہا جاتا ہے, خارش کے یا جلدی امراض ہوتے ہیں اس حوالے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کار بھی عرض کر دیتا ہوں, 15-20 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کا پانی اس کو چھان لیں اور اس کا پانی جو ہے پی لیا جائے. تو یہ ٹھنڈی ہوتی ہے, اگر کسی کو نزلہ زکام وغیرہ ہو تو اس دوران کوشش کریں کہ اس طرح کی جو ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں وہ مناسب مقدار میں استعمال کی جائیں. کہا جاتا ہے کہ ناک بند کر کے پی لیں, اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ وہ تو یہی ہے کہ اس طرح کی جو بھی چیز پسندیدہ نہ ہو اور پینا فائدہ مند ہو تو مجبوری بامرے مجبوری بھی اس طرح سے. اچھا, ناک بند بھی کیا جا سکتا ہے پینے کے لیے, ٹھیک ہے. نہ بھی بند کریں تو حرج نہیں, جی نہ بھی ناک بند کر کے پئیں تو حرج نہیں, دونوں طریقے موجود ہیں. جی. باقی انہوں نے فرمایا تھا کہ الرجی ہو جاتی ہے, الرجی سے مراد شاید کوئی لفظ خارش بھی ان کے منہ سے نکلا تھا. تو اگر اس طرح کا ہی معاملہ ہے تو پھر یہ 3 چیزیں آپ استعمال کر لیں. اس میں خاص طور سے انڈا, مچھلی, بڑے کا گوشت, تیز مرچ مسالے یا ایسی چیزیں جو گیس پیدا کرتی ہیں تو ان سے بچا جائے, یا قبض وغیرہ رہتی ہو تو اس کا علاج کروایا جائے. تو 3 چیزیں آپ استعمال کر لیں, گل منڈی, نمبر 2 سونف, اور نمبر 3 خشک دھنیا. جو گول گول خشک دھنیا ہوتا ہے یہ آپ لے لیں, اور تینوں چیزیں ہم وزن 50 گرام آپ لے لیں, اس کو پیس لیں اور 2 ٹائم صبح اور شام میں آدھا چمچ اس کو استعمال کر لیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل الرجی وغیرہ کے حوالے سے فائدہ ہوگا. جیسے کچھ کھاتے ہیں تو دانے وغیرہ نکل آتے ہیں, تو یہ اللہ نے چاہا تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا. باقی اور بھی غور کر لیں کہ کیا چیز کھانے کے بعد زیادہ ایسا پرابلم ہوتا ہے تو اس سے آپ پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. باقی گیس کے حوالے سے کہ گیس بہت زیادہ بنتی ہے, دماغ کی طرف چڑھتی ہے, تو اس کے لیے یہی کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیا جائے, کھانا وہ کھائیں کہ جو گیسز وغیرہ پیدا نہ کریں. مثال کے طور پہ گوبھی ہے, آلو بینگن, آلو عربی وغیرہ, یا کلیجی پائے, اس طرح کی جو, یا سفید چنے جو ہوتے ہیں, یہ بھی ایسے لوگوں کو زیادہ نقصان کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ گیسز وغیرہ بہت بنتی ہیں. تو اس لیے ایسی چیزوں کا استعمال کریں کہ جو گیس کو خارج کرنے والی ہوں. تو جیسے کھانے کے بعد 3 انجیر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بھی فائدہ کرے گی. یا چھوٹی الائچی ہے, یہ 2-3 منہ میں, ایک آدھ منہ میں رکھ کر ہر کھانے کے بعد اس کو چوس لیا جائے, چبا لیا جائے, تو یہ بھی فائدہ کرتی ہے. یا تھوڑا سا جیسے آپ خشک دھنیا لے لیں اور سونف لے لیں اور چھوٹی الائچی, جیسے یہ 25 گرام خشک دھنیا اور سونف لے لیں, اور اس میں 12 گرام تقریباً یا 6 گرام چھوٹی الائچی پیس کر شامل کر لیں, اور اس کو کھانے کے بعد استعمال کر لیں. کچھ نہ کریں تو سونف کا 1 چمچ ہی کھا لیں کھانے سے پہلے یا بعد, جب آپ کو آسانی ہو, تو انشاءاللہ گیسز وغیرہ کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے معدے کے حوالے سے بتایا تھا کہ معدے کا بہت زیادہ پرابلم ہے, تو اس حوالے سے میں تقریباً 5 چیزوں پر مشتمل ایک گھریلو علاج عرض کر دیتا ہوں. یہ معدے کی معدے کا کوئی خاص مسئلہ نہیں بتایا, تو یہ ایک مجموعی علاج عرض کر دیتا ہوں. سفید زیرہ لے لیں اور خشک آملہ لے لیں. سفید زیرہ, خشک آملہ, اور اس کے ساتھ آپ نے لینی ہے سونف. پھر اس کے بعد ہے دار چینی, اور پھر ایک چیز ہوتی ہے بیل گری. دوبارہ سن لیں, سفید زیرہ, خشک آملہ, سونف, دار چینی اور بیل گری. تو بیل گری یہ ساری چیزیں 50 گرام لے کر اس کو پیس لیں, اور کھانے کے بعد آدھی چمچ استعمال کر لیں. تو انشاءاللہ عز و جل یہ معدے کے حوالے سے جو بھی ہے, بھوک نہیں لگتی ہو, یا کھانا ہضم نہ ہوتا ہو, یا اسی طرح گیس کا پرابلم ہو, یا دیگر جیسے موشن وغیرہ ہو جاتے ہیں, اس حوالے سے بھی انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. نظر کے حوالے سے سلمان بھائی نے فرمایا تھا کہ نظر کی تیزی کے حوالے سے
تو اس کے لیے چند ایک چیزیں آپ استعمال کر لیں. اس کو مختلف ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بادام لے لیں، مصری لے لیں اور سونف لے لیں. یہ آپ مثال ہم وزن بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے اندر 100 گرام اگر لیا آپ نے تو اس میں 12 گرام دکنی مرچیں بھی شامل کر سکتے ہیں. تو یہ نظر کے اعتبار سے مفید ہو جائے گا. باقی اگر کچھ اس کے علاوہ استعمال کرنا چاہتے ہیں دودھ وغیرہ میں بنا کر کوئی خوش ذائقہ مزید چیز، تو وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. جیسے بادام لے لیں، 7 بادام لے لیں، اور پھر کدو شریف کے جیسے بیج لے لیں، اس کے اندر کا وہ نکال لیں، مغز نکال لیں. کدو شریف کے بیج آپ نے لینے ہیں تقریباً 3 گرام، اور کھیرے کے بیج آتے ہیں وہ آپ نے لینے ہیں 3 گرام. کھیرے کے بیج بھی 3 گرام، کدو کے بیج بھی 3 گرام، 7 عدد بادام لے لیں. 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز ہے چھوٹی الائچی، وہ آپ نے لینی ہے 3 عدد. اور پھر لینی ہے آپ نے کالی مرچیں، وہ بھی آپ نے لینی ہے 3 عدد. تو یہ 5 چیزیں ہو گئی ہیں. اس کو کرنا کیا ہے، ان کو آپ تھوڑا سا کوٹ لیں، اور پھر 1 پاؤ دودھ کے اندر اس کو پکا لیا جائے. اور دودھ پکان جب تھوڑا سا دودھ پک جائے تو اس کے اندر آدھی چمچی یا 1 چمچ دیسی گھی کا شامل کر لیں، یا مکھن ہے تو وہ ڈال لیں. واہ، اور ساتھ پھر چینی یا جو بھی مصری یا شہد آپ ملانا چاہیں وہ ملا کر اس کو، یہ میٹھا ہو جائے گا. پھر اس کو خالی پیٹ پی لیا جائے، یا جب بھی آپ کو دن میں موقع ملے اس کو پی لیں. تو روزانہ اس طرح کریں تو انشاءاللہ عز و جل نظر کے حوالے سے بھی، دماغ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ یہ بہت زیادہ مفید رہے گا. واہ جی واہ خلیل بھائی، کیا اللہ تعالی. زبردست اور مزیدار علاج بتایا آپ نے آخری تو ماشاءاللہ. بہرحال اللہ پاک رحمت کی نظر. آخری چیز رہ گئی، وہ کہا تھا کہ والدہ کو شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، خارش بھی ہے. تو خارش کے حوالے سے اور شوگر کے اعتبار سے ایک چیز عرض کر دیتا ہوں. نیپالی شرائطہ آتا ہے، یہ آپ لے لیں 12 گرام نیپالی شرائطہ رات کو پانی میں بھگو دیں، اور صبح جو ہے اس کو چھان کر پی لیا جائے. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے شوگر بھی بہتر ہوگی، اور جو خارش کے جلدی امراض ہیں وہ بھی اس سے بہتر ہو جائیں گے. باقی رہا جو بی پی ہائی رہتا ہے، اس کے لیے ایک گھریلو ٹوٹکا کر لیں. وہ یہ ہے کہ تقریباً 10 گرام گلاب کے پھول لے لیں جو خشک ہوتے ہیں. اگر آپ نے تازے لینے ہیں تو 20 گرام کر لیں، اور 5 چھوٹی الائچی، 5 یا 7 چھوٹی الائچی اس کے اندر شامل کریں. اور آدھی چمچ سفید زیرہ، جو چھوٹی ٹی سپون ہوتی ہے وہ آدھی چمچ سفید زیرہ، 5-7 الائچی، اور تقریباً 10 گرام گلاب کے پھول. اس کو 1 گلاس پانی میں آپ پکا لیں، ابال لیں 5 منٹ تقریباً. جب آدھا پانی رہ جائے تو اس کو چھان کر پی لیا جائے. تو یہ بلڈ پریشر ہائی کے حوالے سے، بی پی جو ہائی ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی مفید ہے، کولیسٹرول کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بہتر رہے گا. اور یورک ایسڈ جن کا بڑھا ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کو بھی اس حوالے سے فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں پر